بات کس سے کرتے ہیں؟ بات آپ اس سے کریں گے جس کو عقل اور شعور ہوگا. خان صاحب کو عقل شعور نہیں ہے. میرے جیسے بندے کے اوپر چڑھ دوڑا تھا, یہ عقل ہے اس سے بھی. انصار عباسی سیڈسٹ آدمی ہے. اور کیا, اگر اس قسم کی باتیں کرے گا اس کو چاہیے کہ کچھ اور باتیں کرے. اتنا فالتو ٹائم ہے تمہارے پاس, اتنا تمہاری قلم میں مطلب فالتو سیاہی بڑی ہوئی ہے کہ تم یہ قلم لکھنا شروع کر دیتے ہو. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی شادی کیسی چل رہی ہے, آپ مجھے یہ نہیں کہیں گے, آپ مجھے یہ نہیں کہیں گے بھائی تیرا کیا تعلق ہے. اگر نواسے کی شادی پہ یا بیٹے کی شادی پہ اگر پیسے خرچ کر دیے تو تکلیف کیا ہے؟ کسی سے لے کے کیے ہیں یا کسی کی گردن کاٹ کے کیے ہیں. میری بیٹی کے گواہ جو ہے نا وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں. اگر فرض کیجیے میاں نواز شریف صاحب ایکٹیو ہو جاتے ہیں فیڈرل میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, پنجاب ہاؤس میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, تو سارا جتنا اٹریکشن ہے وہ ساری پنجاب ہاؤس میں آ جائے گی. جی آج ہمارے ساتھ پی ایم ایل این کے سینئر رہنما شیخ رحیل اصغر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم انہی کے حلقے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. شیخ صاحب کیا حال چال ہے آپ کے؟ مہربانی سر. شیخ صاحب ایک بڑا ایونٹ ہوا ہے, ایک شادی ہوئی ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ پچھلے دنوں بڑی سوشل میڈیا پر اس پر بحث و محسا بھی ہوا کہ بہت پیسے خرچ کیے گئے شادی کے اوپر, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ پیسہ خرچ کرنے کے لیے ہوتا ہے اور کہ جوڑنے کے لیے ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ایک لوگ سیاسی یتیم ہیں. ایک تو سیاسی یتیم ہے, اوپر سے یہ میرے خیال میں شاید ویسے مجھے ذاتی طور پہ ان کی سوچ پہ, ان کی ذہنی جو بیماری ہے نا اس پہ مجھے افسوس ہوتا ہے کئی دفعہ. اور مجھے یوں لگتا ہے جیسے اچھے لوگوں نے ان کی پرورش نہیں کی. اب لوگوں کے یار خوشی میں آپ اتنا کیوں نیگیٹو ہوتے ہیں؟ کیوں آپ کو گلے سے نیچے نہیں اترتی کسی کی خوشی؟ آپ چاہے جو مرضی کریں لیکن دوسرے کی خوشی نہیں دیکھ سکتے آپ. وہ کہتے ہیں کہ نمود و نمائش زیادہ ہوگی. ایک وزیر اعلیٰ نے اپنے بیٹوں کی کیا ہوا یار, اس کے اوپر انصار عباسی نے کالم لکھ دیا. وہ بھی سیڈسٹ آدمی ہے نا. انصار عباسی سیڈسٹ آدمی ہے. اور کیا, اگر اس قسم کی باتیں کرے گا اس کو چاہیے کہ کچھ اور باتیں کرے, کوئی ملک کی بات کرے, کوئی ملک کی معیشت کی بات کرے, کوئی لوگوں کی بات کرے. یہ کیا ہے کسی کی شادی بھی آپ ڈسکس کرتے ہیں؟ اتنا فالتو ٹائم ہے تمہارے پاس, اتنا تمہاری قلم میں مطلب فالتو سیاہی بڑی ہوئی ہے کہ تم یہ قلم لکھنا شروع کر دیتے ہو. وہ تو کیسے پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا کہ ایک سادہ سی شادی ہوئی, ایک وزیر اعلیٰ کے بیٹے کی دوسری شادی ہوئی, تو کیا ہوا یار, پھر کیا ہوا؟ آپ سمجھتے کہ یہ نمود و نمائش ہونی چاہیے اس طرح کی؟ تمہارے پاس ہے کچھ, اللہ نے تمہیں نوازا ہے, خدا نے تمہیں اتنا دیا ہے, کرو. اب وہ کیا چھپ کے کیا کر رہے ہیں وہ نظر نہیں آتا آپ کو. آپ سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ جس کا نام میاں محمد نواز شریف ہے وہ کیا کچھ کرتے ہیں لوگوں کے لیے؟ آپ کو پتہ ہے یہ کبھی کسی نے ڈسکس کیا؟ آپ بتائیں کیا کرتے ہیں میاں؟ بہت کچھ. یقین کیجئے میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کیا کیا لوگوں کے لیے کرتے ہیں وہ, اپنی جیب سے, کہیں سے نہیں, اپنی جیب سے. میں نے تو اگلے دن میں ایک دیکھا تھا, ایک بچی تھی تو سڑک پہ کھڑی تھی, تو وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی, وہ اتنی بڑی بات کر رہی تھی یار. وہ میاں صاحب ویلفیئر کا کام کرتے ہیں. ویلفیئر کا کام کرتے ہیں, کس لوگوں کی مالی مدد کرتے ہیں لیکن بتاتے نہیں ہیں کسی کو. نمود و نمائش نہیں کرتے. اگر نواسے کی شادی پہ یا بیٹے کی شادی پہ اگر پیسے خرچ کر دیے تو تکلیف کیا ہے؟ کسی سے لے کے کیے ہیں یا کسی کی گردن کاٹ کے کیے ہیں, پھر تو چلو بات سمجھ آتی ہے. اب جو میری حیثیت ہے, میری پوتی ہے ماشاءاللہ, جو میری حیثیت ہے میں نے اس حیثیت سے ہی کرنا ہے نا. تو میں نے اپنی حیثیت کے مطابق کیا, جو کچھ کر سکتا تھا میں نے کیا. آپ نے بھی کروڑوں روپے کے لباس؟ نہیں, کوئی کروڑوں نہیں کیا. یہ تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا یار. یہی تو میں کہتا ہوں, میں کبھی کبھی ہنستا ہوں. اس کی اپنی پھوپھی جو بیٹی ہے میری پوتی ہے, اس کی اپنی سکی پھوپھی جو سب سے چھوٹی ہے وہ اس ملک کی سب سے بڑی ڈریس ڈیزائنر ہے. اچھا جی, یہ سارے ڈیزائن ڈریس ڈیزائن انہوں نے یار میں وہی تو کہہ رہا ہوں, اب بغیر سوچے سمجھے اگر کوئی کہیں جا رہا ہے تو میں کیا اس کا علاج کروں. ایون شیخ صاحب یہاں تک ہوا کہ انڈین میں وہی تو عرض کر رہا ہوں, ایک دنیا اس سے آگے ڈیزائن کرواتی ہے, اس کے لباس پہنتی ہے. مجھے یہ تو سمجھ نہیں آتی. میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان بیمار ذہنوں پہ مجھے ترس آتا ہے.
ان کی جو پرورش ہے نا مجھے اس پہ بھی ترس آتا ہے. کن ہاتھوں میں یہ پرورش ہوئی ہے ان کی؟ کیوں لوگوں کی بہو بیٹیوں کو بچوں کو اس قسم کی باتیں کرتے ہو؟ کل کو تمہارے سامنے آئے گی. جب شیخ صاحب اس ملک کے اندر عدت کے کیس بنیں گے تو لوگ ڈسکس کریں گے. کیا ہوگا؟ عدت کے کیس جب عمران خان پہ ان کی اہلیہ پہ بنیں گے، کیا پڑھیں گے؟ عدت کے کیس چلیں گے اس ملک کے اندر، کیا پڑھیں گے؟ عدالتوں کے کیس چلیں گے. نہ کریں آپ، تو اس آپ وہ کام نہ کریں، لوگ آپ سوشل میڈیا نہ پر کریں بات تو وہ کریں کام گے. نا، آپ وہ کام نہ کریں کہ آپ پہ اس قسم کیس بنے. آپ یہ نہیں کہ آپ خدا کے اتار ہیں کہ آپ کو کھلی چھٹی آپ جو مرضی کریں. آپ کو کھلی چھٹی تو نہیں ہے. بات تو وہ کر سکتا ہے جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو. تو مجھے وہ بندہ بتا دیجیے جس پہ عیب نہیں ہے. نہیں، بات ایپ کی نہیں، میں بات کر رہا ہوں کہ جب ایک شادی ہم عمران خان کی شادی کو ڈسکس کرتی ہے وہ پبلک. شادی تھی، نہیں، وہ تو شادی میں اب تھی، ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. وہ شادی تھی. نہیں، دنیا جاننے کا ہے. اگر اب میں خیر توبہ کرتا ہوں، میں کوئی اسلامک اسکالر نہیں ہوں، لیکن دنیا کا کہ عدت میں شادی نہیں ہوتی. تو اب کیا ہے کیا نہیں ہے مجھے نہیں پتا. اب یہ عدت مجھے والا- معاف کر دیں، یہ عدت والا مجھے معاملہ معاف کر دیں. اللہ مجھے معاف کر دیں. آپ میں اس معاملے کو نہ ڈسکس کریں بہتر ہے. آپ کسی مولوی سے پوچھ لیں، کسی عالم سے پوچھ لیں، کسی اسلامی اسکالر سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بہتر جواب دیں. میں نے کہا کہ پھر یہ ڈسکس ہوتی ہیں اتنی سر بڑی، کیوں ہوتی ہیں؟ اتنے بڑے نہیں ہونی گھر کی شادی چاہیے، ہوگی تو discuss نہیں ہونی ہوگی. چاہیے. میں اس بات پہ بالکل قائل ہوں کہ کسی کی ذاتی زندگی کو ہمیں یہاں پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اور میں بھی نہیں کروں گا. مجھے کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ دوسرا یہ بتایا کہ یہ رشتہ کیسے ہوا؟ آپ نے بتایا کہ آپ کی پوتی کی دوست ہیں جنید جی، صدر کی ان بہن. کی چھوٹی بیٹی جو ہے وہ آنا جانا ہے، گھر پہ آنا جانا ہے. تو میری پوتی ماشاءاللہ خوبصورت ہے تو بچے سب کو خوبصورت لگتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں خوبصورت ہے. بالکل ایسے ہیں. تو یہ اکٹھے کلاس فیلو آپ کی کتنی بیٹی پڑھتی اور ہوتی ہے، مانور ہے، چھوٹی بیٹی ان کے ساتھ کلاس ہے فیلو ہوتی مریم بیٹی کی چھوٹی بیٹی جو ہے نا وہ آپس میں پڑھتی ہے. آنا جانا ہے گھر میں. بلکہ میرے پوتے کی شادی پہ مانور میرے خیال میں رات 2-3 بجے تک وہاں بیٹھی رہی ہے. تو یہ رشتہ مہنور نے کروایا ڈیفینیٹلی. اور پھر بڑوں کو ملوایا. میرا خیال ہے اس نے اپنی والدہ کو کہا ہوگا، اپنے بھائی سے کہا ہوگا، اپنے نانا سے کہا ہوگا. نانا بہت پیار کرتے ہیں اس کو، جنید کو. جنید کو بہت پیار کرتے ہیں. تو انہوں نے پھر ایک چھوٹی بہن نے یہ کردار ادا کیا، انہوں نے کہا پل کا کردار ادا کیا. اور پھر آپ لوگوں نے، میرا خیال ہے، مجھے یہی پتہ ہے. اور آپ اس رشتے کو کیسا دیکھتے ہیں؟ آپ کو کیسا لگا جب یہ رشتہ آیا؟ شکر کرم ہے، میرے مالک کا کرم ہے. اللہ راضی ہے میرے پہ. آپ نواز شریف، میرے لیڈر ہے. اور آپ بالکل، آپ تو کہتے ہیں میرے وہ لیڈر بھی ہیں، اور آپ، میں نے تو ان کو کہا تھا، آپ کہتے ہیں بڑے معصوم بھی ہیں نواز شریف صاحب. بابا میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ میرے لیڈر ہیں. رشتہ داری اپنی جگہ پہ، رشتہ داری ہوگی میرے بیٹے کے ساتھ، میرے آپ لیڈر ہیں. وہ آپ کبھی بھی معصوم لگتے ہیں. آپ نے گواہ پہ بھی نواز شریف صاحب کو بھی کہا کہ یہ بیٹی آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں. نہیں، میں نے ان سے کہا تھا. بلکہ وہ میں کیا آپ کو بتاؤں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. میری طرف سے میاں نواز شریف صاحب ان کے وکیل ہیں، میری طرف سے. اچھا، وہ وکیل ہیں. میری بیٹی کے گواہ جو ہے نا وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں. اچھا، میاں نواز شریف، آپ نے ہاتھ اپنی بیٹی کا میاں نواز شریف کے ہاتھ میں دیا کہ یہ آپ کی پوتی ہے، آپ کی بیٹی ہے؟ نہیں، میاں نواز شریف صاحب نے ان کا ہاتھ، میری پوتی کا ہاتھ جنید کے ہاتھ میں دیا. خود؟ وہ میری پوتی کے گواہ ہے. اچھا. تو یہ آپ جب نکاح ہوا تو باہر سے غیر ملکی نکاح خواہ بھی بلائے گئے تھے؟ غیر ملکی نہیں ہے، وہ ایک بڑی عظیم ہستی ہیں بغداد شریف کی، جن کا مزار شریف ہے وہاں پہ، پیرانہ پیر نصیر گیلانی صاحب. ان کے وہ سائدہ نشین ہیں. اچھا، وہ انہوں نے نکاح انہوں نے گدی پڑھوایا؟ نشین ہے. نکاح انہوں نے پڑھایا؟ انہوں نے مین نکاح انہوں نے پڑھایا تھا. پھر جو بعد کی رسم تھی وہ غالباً ڈاکٹر مولانا نعیمی صاحب کے بیٹے راغب نعیمی صاحب نے وہ انجام دیا تھا بعد میں. اچھا، ایک اور چیز کہ جیسے شادیوں پہ ون ڈش کی پابندی تھی، تو یہ بھی بڑا ایک چرچا تھا کہ اس شادی کے اوپر ون ڈش کی پابندی نہیں کی. آپ کی جب آپ نے جو ریسیپشن دیا اس کے اوپر پابندی تھی، آپ نے فالو کی رولس کو. جو ولیمہ اور مہندی کے فنکشن سے اس کے اوپر کہا جاتا ہے ولیمے میں ون ڈش تھی. اچھا، ون ڈش. اگر آپ سوپ کو دوسری ڈش سمجھتے ہیں تو سوپ میں ڈش ہوگی. باقی ون ڈش میں سرونگ کی گئی ہے. غالباً چکن تھا.
مریم نواز نے اپنی بیٹی کے ساتھ چکن سرو کیا ہے. دیسی چکن تھا. اچھا دیسی چکن. میاں صاحب تو شوقین ہے ویسے کھانوں کے, مٹن کے. بالکل نہیں, نہ مٹن کے شوقین نہیں ہے, دیسی چکن پسند کرتے ہیں, آلو گوشت پسند کرتے ہیں. تو یہ شادی پہ دونوں چیزیں موجود تھیں ولیم کے اوپر. اور آپ نے جنید سے ملے تو جنید آپ کو کیسا لگا؟ بہت اچھا بچہ. میں نے کسی ایک شخص سے بھی اس کی بد تعریفی نہیں سنی, کسی ایک شخص سے. بلکہ باہر سے لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ یار بہت اچھا, بہت ملنسار ہے, بڑا تمیز اور تہذیب دار ہے, بہت اچھا. یہ لوگوں نے مجھے کہا. اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا, پھر انٹریکشن ہوتی رہے گی, پھر پتہ نہیں, جہاں تک مجھے وہ ملا ہے اب تک بہت اچھا, عزت کرنے والا بچہ. آپ نے پوچھا کہ پہلی شادی کیوں ناکام ہوئی؟ آپ نے پوچھا کہ پہلی شادی کیوں ناکام ہوئی؟ میں کبھی کسی کی ذاتی زندگی میں دخل نہیں دیتا. اور جو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی شادی کیسی چل رہی ہے, میں آپ کہوں گا مجھے اچھی نہیں چل کہیں گے, آپ مجھے یہ نہیں کہیں گے بھائی تیرا کیا تعلق ہے, تیرا کیا تعلق ہے, شادی میری, بیوی میری, چاہے مجھے مارے چاہے مجھے لان تان کرے, تم کون ہوتے پوچھنے والے؟ آپ کو برا لگے گا نا, تو کیوں آپ پوچھیں گے کسی کی ذاتی زندگی میں؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھا ایک بڑے گھرانے میں آپ کا رشتہ ہوا؟ جی کیا مطلب ہے یار, بڑے گھرانے میں کیا مطلب؟ وہ بڑے فقیر آدمی ہیں میاں صاحب, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں آپ. بڑے سادہ, بڑے ملنسار, بڑے با اخلاق. آپ شادی کے اوپر آپ نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا, ویسے آپ عموماً نہیں, میری بیوی کو بہت پسند ہے نا یہ لباس, پینٹ کوٹ. آپ کی بیوی کو بہت پسند ہے؟ بیوی میری کو انہیں پسند ہے. ڈرتا ہوں میں یار, تم نہیں ڈرتے؟ اپنی بیوی سے ڈرتے ہیں آپ کی شادی ہوئی ہے؟ جی میری شادی آپ بھی ڈرتے ہیں. آپ کتنا ڈرتے ہیں؟ آپ ان کے کہنے کے اوپر لباس پہنتے ہیں, ان کے مطابق کھانا کھاتے ہیں, ان کے کہنے کے اوپر. آپ جانتے ہی نہیں ہیں, میں آپ کیا کہوں, اس کو پسند نہیں ہے. تو میری شادی کو 52 سال ہو گئے ہیں ماشاء اللہ. جی. تو 52 سال بعد اگر میں اس کی یہ بھی نہ مانوں تو میں کہا انسان ہوں. کیونکہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے, آپ پارلیمنٹ میں بھی آپ کے شلوار میں آپ بھی پہنتا ہوں, میں نے اس وقت پہنا ہوا. بالکل بالکل ایسے ہے. ابھی جا رہا ہوں میں یہی پہن کے جاؤں گا, ایک شادی پہ جا رہا ہوں یہی پہن کے جاؤں گا. اور آپ کو کئی دفعہ شہباز صاحب نے بھی کہا کہ اس لباس میں نہ آیا. نہیں تو میاں صاحب کو پسند ہے یار, بڑے میاں صاحب کو. میاں نواز شریف صاحب کو پسند ہے, شہباز صاحب کو پسند نہیں. آپ نے میرے سے ایک دفعہ پہلے انٹرویو میں کہا تھا. وہ بادشاہ آدمی ہے, اس کی اپنی سوچ ہے, اس کی اپنی مرضی ہے, میں اس کے ساتھ کوئی مقابلہ تھوڑی کر سکتا ہوں. ہاں جب میں اس کی میٹنگ میں جاتا تھا تو میں یا شلوار بھی پہن کے جاتا تھا یا پینٹ بھی پہن کے جاتا تھا, اس لیے کہ اسٹریس نہ ہو. اتنا تو خیال رکھنا چاہیے نا. بالکل ایسے. تو یہ بتائیں کہ اس وقت مریم نواز کی گورنمنٹ کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اب آپ کی رشتہ داری بھی ہے, محنت کر رہی ہے, آپ کے سامنے ہی ہے, سب کے سامنے محنت کر رہی ہے. 80 سے زیادہ پروجیکٹ. مجھے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, میں بتاتے ہیں نا, میں کون سا جا کے دیکھتا ہوں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اور بلبلا کہتے ہیں کہ پنجاب میں صفائی ستھرائی کا بہترین انتظام ہے اس وقت. بالکل صاف ستھرا پنجاب کے حوالے سے. جی ہاں, بڑا بہترین انتظام ہے اس وقت. تو وہ ان کی ٹیم ہی ہے نا جی جو کام کر رہے ہیں. اس طرح انشاءاللہ ہے, چونکہ وہ خوش قسمت ہے نا. والد ان کے جو ہیں وہ چیف منسٹر بھی رہے ہیں, پرائم منسٹر بھی رہے ہیں, ان کی مشاورت بھی شامل ہوگی, وہ پوچھتے بھی رہتے ہیں, وہ بتاتے بھی رہتے ہوں گے. پھر چچا جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں, ان کی بھی ساتھ میں شامل ہوگی. آپ اپنی سیاست کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کہتے رہے ہیں کہ مجھے ہروایا گیا ہے اس حلقے کے اندر سے. نہیں ہروایا, میں نے کبھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا ہروایا گیا. میں نے کبھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ مجھے ہروایا گیا. میں نے یوں یہ ضرور کہا کہ یہ حلقہ چونکہ ٹوٹ گیا, ایک نیا حلقہ بن گیا, اس میں شاید کوئی آ گیا. اور دوسری بات ہے, لوگ دیکھتے کہ بھی تنگ آ جاتے ہیں نا ایک شخص کو. آپ کو دیکھ کے تنگ آ کے تھے لوگ؟ اسی دن وہ ہار گیا ہوں. آپ پیپلز پارٹی میں, آپ کے والد صاحب تھے, آپ بھی پیپلز پارٹی میں 2008 میں آپ PMLN میں آئے. نہیں 2008 میں نہیں رہا, 1997 میں رہا ہوں. 1997 میں آپ پیپلز پارٹی میں تھے, 2008 میں آپ PMLN میں آئے. نہیں 2005 میں. 2005 میں PMLN میں آئے. تو کیا ڈفرینس دیکھا پیپلز پارٹی میں اور PMLN میں؟ دونوں کا اپنا اپنا مزاج ہے, ان کا اپنا مزاج ہے, نون لیگ کا اپنا مزاج ہے. آپ بڑے سخت مزاج کے سنے جاتے ہیں کہ ہاں, جو لوگ میرے ساتھ بدتمیزی کریں یا کسی غریب کا اتصال کریں بہت بدتمیز ہوں میں. آپ کے جو دشمنی داری کا اور بدماشی کا ایک کلچر یہاں پہ رہا ہے. اچھا, آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے. کتنے بدماش ہیں جو MNA بن جاتے ہیں یا MP. آپ نے بعد میں ایک طرز اپنی سیاست کو اپنایا. میں ہمیشہ ہی یہی کرتا رہا ہوں.
میرے والد صاحب 1970-71 میں MP تھے، آپ کی اطلاع جی دی بالکل. پہلا الیکشن انہوں نے لڑا تھا 1960 میں. میرے والد صاحب نے 1960 میں پہلا الیکشن لڑا، اس کے بعد 1964 میں پہلا دوسرا الیکشن لڑا، پھر 1971 میں الیکشن لڑا، پھر اس کے بعد ماشاء اللہ اور یہی سارے بدماشیاں ہوتی رہیں. پھر میں نے الیکشن لڑا 79 میں. کب؟ 79. پھر دوسرا الیکشن لڑا 83 میں. پھر تیسرا الیکشن لڑا 85 میں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی ایسے بندے کو جو بدکماش ہو، بدماش ہو، گنڈا ہو، اس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں؟ ڈر کے تھوڑے سے لوگ تو دے دیتے ہیں لیکن اتنے زیادہ ووٹ نہیں دیتے. اور پھر ایک اور بات میں بتا دوں کہ 85 کا الیکشن نان پارٹی الیکشن تھا. میرے مد مقابل جو تھے میرے مخالف تھے جنہوں نے میرے والد کو مرڈر کیا تھا. ان کے اتنے ووٹ تھے اور میرے اللہ کے فضل سے اتنے ووٹ تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہیں جو پھیلائی جاتی ہیں، آپ جیسے لوگ نہیں ہمارے جیسے اتنی میرے کو پتہ نہیں ہوتا نا. آپ یہ جو پتہ زبان نہیں ہے عام نا، ہے، آپ کو یہ پتہ ہی زبان نہیں سے عام ہے. ہے. کوئی جو زبان سے عام نہیں ہے. میں تو ابھی الیکشن لڑا. نہیں وہ اب آپ کی شخصیت میں کیسے ہو نرم کیا مزاجی ہے. میں کعبے تو آیا؟ نہیں اب آپ کے مزاج میں نرم آپ کو کس مزاجی نے ہے. کہا؟ مجھے پہلے سے بہتر فیل ہوتا ہے. نہیں، آپ کو کس نے کہا؟ جتنا میں نے سنا ہے. نہیں، آپ نے غلط سنا نا. آپ میرے کسی ایسے بندے کے ساتھ بیٹھے ہو جو میرا ذہنی طور پہ مخالف ہے، تو ضروری تو نہیں ہے کہ ساری دنیا میرے حق میں ہو. میرے مخالف بھی تو ہے نا. ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جن کو میری شکل پسند نہیں ہے. ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو میری گفتگو پسند نہیں ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میرا لباس پسند نہیں ہے. اور بہت ساری تعداد ایسی ہوگی جن کو میرا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ تعلق پسند نہیں ہے. تو اب ان لوگوں کو آپ سیدھے راستے پر یہ لوگ ان کے تو دلوں میں کفر لگ گئے ہوئے ہیں. خواہ مخواہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر دیکھے، بغیر بالے، بغیر تحقیق کیے آپ کسی پہ کوئی الزام لگا دیتے ہیں. لگا دیں. مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں فقیر آدمی ہوں. میں ہنستا ہوں لوگوں کی ذہنیت پہ ہنستا ہوں کہ کتنی بیمار ذہنیت ہے یار ان کی. کیسے لوگ ہیں؟ نواز شریف کو آپ چوتھی دفعہ وزیر اعظم کہتے تھے، بننا دیکھنا بھی چاہتا ہوں. چوتھی دفعہ وزیر اعظم نواز شریف کو. اب بھی آپ کیا چاہتے ہیں کہ نواز شریف اگر میرے اللہ کو منظور ہوا تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا. آپ چاہتے ہیں کہ نواز شریف میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر میرے اللہ کو منظور ہوا تو اس کو روک کوئی نہیں سکتا. اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی قسمت میں عروج ہوتا ہے. وہ وزیر اعظم نہیں بھی ہیں تو ان کی قسمت میں عروج ہے. عزت تو اللہ دینے والا نا. نہ ہو کے بھی ان کے عزت میں کمی تو نہیں آئی. آج بھی دیکھ لیجیے سیاسی انتہائی مضبوط سیاسی شخصیت ہے. شہد کا گانا باسی پارٹی بھی چھوڑ گئے. اپنی سوچ ہے اس کی، میں اس کے ساتھ بحث تھوڑی کر سکتا ہوں. آپ سمجھتے رہے کہ نواز شریف پیچھے بیٹھ کے حکومت چلا رہے ہیں؟ حکومت نہیں چلا رہے، مشورہ دیتے ہیں. مریم نواز کو اس وقت انتہائی تدبر کا کام کر رہے ہیں، انتہائی بہتر کام کر رہے ہیں. لیکن اگر فرض کیجیے میاں نواز شریف صاحب ایکٹیو ہو جاتے ہیں، فیڈرل میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، پنجاب ہاؤس میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو سارا جتنا اٹریکشن ہے وہ ساری پنجاب ہاؤس میں آ جائے گی، میاں صاحب کی طرف آ جائے گی، کیونکہ میاں صاحب طاقت کا منبع ہو جائیں گے. اگر پنجاب میں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو ساری سیاست کا رخ میاں صاحب کی طرف آ جائے گا. یہ بڑا مشکل کام ہے ان کے لیے. مطلب پیچھے بیٹھ کے اگر کچھ اس کا مشورہ ضرور دیتے ہوں گے، بیٹی کو بھی مشورہ دیتے ہوں گے، بھائی کو بھی مشورہ دیتے ہوں گے، ضرور دیتے ہوں گے مشورہ. کہتے ہیں کہ یہ جو 10 مئی کو جنگ ہوئی تھی اس میں ڈیزائن جو ہے نواز شریف نے کیا تھا جنگ کو. کیا جو 10 مئی کو اب جنگ ہوئی تھی پاکستان اور انڈیا کی، اس کو ڈیزائن میاں نواز شریف نے کیا تھا. آپ سمجھتے کہ میاں صاحب نے ڈیزائن کیا یہ؟ کیونکہ عظمیٰ بخاری ان کے بارے میں. بھائی جان بات یہ ہے کہ یہ پھر عثمان بخاری سے سوال کر لیجیے آپ مجھ سے کیوں یہ سوال. آپ کے لیڈر ہیں. یہ جو میری کہا کہ لیڈر آگے بھی وہ نہیں، لیڈر پی ایم ایل این کے نواز شریف کی بات کر رہا ہوں. لیڈر نہیں ہے. نواز شریف کی بات صاحب کی بات. جی میں نواز شریف کے لیڈر کی بات کر رہا ہوں. نہیں، وہ بات کرنی چاہیے جس کا آپ کو علم ہو. بات سمجھے آپ نے؟ اب وہ جو جنگ ہوئی پاکستان انڈیا کی، جی میاں صاحب کی ان پٹ ضرور ہوگی کیونکہ وہ پرائم منسٹر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے ہر چیز کا پتہ ہے، ان اور آؤٹ ضرور رہی ہوگی. لیکن افواج پاکستان نے وہ اپنی تعین تینوں فورسز چیف نے بیٹھ کے ڈیزائن کیا ہوگا. آپ سمجھے میری بات؟ ٹھیک ہے. اور اس میں انہوں نے میاں صاحب سے کوئی مشاورت ضرور لی ہوگی. لیکن اب جو جنگیں وہ تو نہیں رہی نا، اب توپوں ٹینکوں والی جنگیں نہیں ہیں، اب تو فضائی جنگیں، سائبر ہے، سائبر جنگیں. بس
تو آپ کو اللہ میاں نے عزت دے دی. خدا کو یہی منظور تھا کہ اللہ نے آپ کو عزت سے نواز دیا. ایک ایسا دشمن جو ازلی اور ابدی آپ کا دشمن ہے, نہ سوچ ملتی ہے, نہ مذہب ملتا ہے, نہ عقل ملتی ہے, تو اللہ نے ان کو ذلت سے نوازا, آپ کو عزت سے نواز دیا. بس نواز شریف تو چاہتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کے تعلقات بہتر ہو جائیں. نریندر مودی مطلب اس کا حل جنگ تو نہیں ہے, اور انڈیا نے بھی یہ دیکھ لیا کہ اب وہ پاکستان سے جنگ نہیں کر سکتا, اب وہ پاکستان نہیں ہے, تو بہتر ہے, اپنی قوم کے لیے بہتر ہے, اپنے ملک کے عوام کے لیے بہتر ہے. واجپئی کے ساتھ بالکل لاہور ہے کہ واجپئی واجپئی کے ساتھ بیٹھ کے کوشش کی, مودی کے ساتھ بیٹھ کے کوشش کی کہ کسی طرح یہ معاملات طے ہو جائے, دونوں ملک کے عوام کو ہم سکون کی جنگ تو اس کا حل کوئی حل نہیں ہوتا. تجارت ہونی شروع ہو جائے گی تو کچھ معاشی صورتحال بہتر ہو جائے گی دونوں ملکوں کی. آپ جنید صفدر کو سمجھتے ہیں کہ سیاسی بصیرت ان کی ہے, وہ سیاست میں آنا چاہتے ہیں؟ جانے ان کی فیملی کا ہونا ہے, یہ ان کا پیور نہیں, ان کی فیملی کا رشیہ. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں سیاسی کیا ضرورت ہے کیا نہیں, میں آپ بڑا سمپل سا جواب میں نے دیا. آپ نے جواب سوال کیا, بڑا سمپل جواب دیا. ان کی فیملی کا میٹر ہے, وہ جانے, ان کا کام جانے. ہم نے شباب کو کہا دیکھیں وہ آج کل خاموش ہیں بالکل. آپ کے وہ بھی نہیں بولنا چاہیے ان کو. ایک دفعہ ان کے والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں پرائم منسٹر, ایز اے پرائم منسٹر, دوسری دفعہ ان کی کزن بیٹھی ہوئی ہے چیف منسٹر, تو بہت اچھا کرتے ہیں, میرا سمجھا بہت اچھی بات ہے. ان کی کوئی آپس میں چپکلش بھی ہے حمزہ بالکل نہیں شہباز کی اور مریم نواز کی؟ بالکل نہیں ہے. بالکل چپکلش نہیں ہے. حمزہ شہباز ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ مریم نواز ایز اے چیف منسٹر کام کر رہی ہیں. یہ والد پرائم منسٹر ہیں یار, کیا ہو گیا آپ کو؟ نہیں, میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں آپ میں سنی باتوں میں یقین نہ کیے گئی, مطلب کہ یہ ایک ہی خاندان ہے, اس میں کبھی کوئی لڑائی نہیں ہے. کچھ نہیں ہے. میاں شریف کے حوالے سے جوید چودھری پچھلے دن انہوں نے ایک ویلاگ بھی کیا کہ وہ اتنے, یہ جو نمود نمائش کے حوالے سے میں نے آپ سے پہلے بھی گفتگو کی, وہ کہتے ہیں کہ وہ اس نمود نمائش کے خلاف رہے ہیں. انہوں نے ایک بس پہ بارات لے کے گئے, اور جب انہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں کی تو انہوں نے کسی کو رشتہ داروں کے جوید علاوہ چودھری صاحب سے میں بحث تو نہیں کر سکتا, وہ عقل کے دریا ہے, سمندر ہے, بلکہ عقل کے سمندر ہے, میں نہیں ان سے بات کر سکتا. ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ان کے دور میں, میرے دور میں, میاں شریف صاحب کے دور میں حالات بالکل مختلف تھے. اب حالات آپ کے مختلف ہیں. آپ وہ بات کریں جو لاجیکلی بنتی ہو. اس وقت کی بات ٹھیک ہے, بارات گئی, بس پہ گئی, پیدل گئی, ریڑے پہ بیٹھ کے گئی, اس حالات کے مطابق وہ ٹھیک ہے. آج میں توبہ کر کے کہتا ہوں کہ جن کے پیسے نہیں ہیں نا, وہ رینٹ کار سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ لینڈ کروزر لے کے جائیں کرائے پہ. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ چاہتے ہیں, نمود نمائش کو پسند کرتے ہیں. اب حالات اور ہیں نا, اب 2026 جا رہا ہے. میری شادی ہوئی تھی 1974 میں, تب یہ ویڈیو شیڈیو بھی نہیں بنتی تھی. میں تو کئی دفعہ مذاق کرتا ہوں, یار ایک دفعہ پھر کروا لیں, ویڈیو بن جائے گی. آپ چاہتے فرق پڑ گیا نا, فرق. میں نہیں چاہتا, خدا نہ خواستہ, میں ایک مثال دے رہا ہوں. آپ کی مصیبت یہ ہے کہ آپ بات کو سمجھتے نہیں ہیں. جی میں سمجھ رہا ہوں. نہیں سمجھ رہے آپ, میں سمجھ رہا ہوں. آپ صرف گھر کی باتیں سمجھتے ہیں, میری نہیں سمجھتے. نہیں, میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. 1974 کی آپ بات کر رہے تھے کہ اس طرح کی شادی ہوتی تھی, سادگی کے اندر سادگی ہوتی تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ میاں شریف میں ایک وفاداری تھی, وہ بالکل وہ اپنے دور کی تھی نا, وفاداری تھی, سادگی تھی, بڑا اچھا تھا, اور بڑی مطلب وفاداری تھی اس. آپ کی ملاقاتیں ہیں میاں شریف صاحب کے ساتھ؟ اب میری ملاقات رہی ہے, میں لاہور کا رہنے والا ہوں یار. میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ کیسی ملاقاتیں رہیں اور کس طرح کے وہ سیدھے آدمی تھے. میں ان کے اوپر, میاں نواز شریف کے اوپر, شہباز صاحب کے اوپر کتنی سختی کرتے تھے میاں شریف سختی نہیں کرتے تھے, کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی تب. اس وقت سختی کی, جس دور کی باتیں آپ کر رہے ہیں میاں صاحب کو, اس وقت سختی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. بچے اپنے باپ کی نظر کو پہچانتے تھے کہ یہ اس وقت کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ہمارے میں ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم ان کے سامنے بیٹھ جائیں, اپنے باپ کے سامنے کھڑے رہتے تھے سامنے. آپ کے اپنے بچے بھی یہی فالو کرتے ہیں؟ اب میرے پوتے, میرا بیٹا یہی کرتا ہے, فالو کرتے ہیں آپ کے. یہ آپ کے رولز ہیں ابھی تک؟ آپ نے کوئی رولز بنائے ہوئے ہیں زندگی؟ نہیں, کوئی نہیں. ان کی اپنی مرضی ہے, دل ہے ان کا, احترام کرتے ہیں. میں نے کبھی ان کو یہ نہیں کہا کہ کھڑے ہو جاؤ یا بیٹھ جاؤ, نہیں, وہ اپنی ان کی مرضی ہے. آپ تھپڑ چھپڑ بھی مارتے ہیں بچوں کو؟ تھپڑ چھپڑ کبھی مارا ہے کہ ڈانٹا ہے؟ بالکل سختی سے ڈانٹا ہے کبھی؟ نہ. آپ پیار کرتے ہیں؟ نہیں, میں ویسے تو اپنے بچوں کے ساتھ بہت فرینڈلی.
آپ اپنی پوتی جن کی شادی ہوئی ہے ان کے ساتھ آپ کا کتنا بہت پیار پیاری ہے؟ مجھے، آپ کو بہت پیاری ہیں. وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے. تو جب یہ رشتہ ہونے لگا تو آپ کو انہوں نے خود آ کے بتایا آپ کی بیٹی نے پوتی نے؟ نہیں اس نے کیوں بتایا یار، اس کے باپ ہے ماشاء اللہ، اللہ زندگی دے، اس کی ماں ہے، انہوں نے مجھے آگے اس کے باپ نے مجھ سے آگے اجازت مانگی. میں نے کہا ٹھیک ہے بسم اللہ کرو. آپ نے سیکنڈ تھاٹ بالکل نہیں، آپ نے کہا ٹھیک ہے. بالکل نہیں. اب آپ ایاز صادق کے حوالے سے اور کو بات کریں بس، ایاز صادق آپ کوئی کے اور بات کریں یار، تو اور نہیں ہے دنیا میں کوئی اور. نہیں گفتگو ہے، میں ایاز میں صادق بات ہی نہیں کرنا چاہتا، اسپیکر قومی اسمبلی ہے ایاز صادق ضروری صاحب. نہیں ہے. میں کوئی نیشنل اسمبلی کا ممبر ہوں؟ نہیں اب ممبر تو نہیں ہے تو لیکن آپ کے ہوں گے اسپیکر، میرے تو نہیں ہے، میں تو ممبر ہی نہیں ہوں. مجھے کیا لینا دینا، آپ کسی اور بات کریں، چھوڑیں. اب آپ اگلے الیکشن میں ایک تو یہ بتا دیں کہ پارٹی کے جو اب کہا جا رہا ہے کہ ایکٹیو کرنے جا رہے ہیں پی ایم ایل این کو، لاہور کے اندر آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ لاہور میں کیا کیا جائے کہ لاہور کی صدارت کو چینج کیا جائے یا سیکرٹری جنرل کو چینج کیا جائے؟ دیکھیں یہ پارٹی کا معاملہ ہے، میں ڈیسیژن میکر نہیں ہوں. میں تو اپنی حلقے کی حد پارٹی کو بہتر کرنے کے لیے میں آپ اپنے حلقے کی حد تک ہوں بس. آپ حلقے سے باہر بالکل سیاست نہیں کرتے؟ آپ کو وزیر وزارت اور اس کا بھی کوئی شوق نہیں ہے. آپ کو کوئی شوق نہیں ہے؟ تو یہ سیاست یہ کیا ایم این اے میں نے بننا؟ آپ کو بتایا نا کہ میں اپنے حلقے کی حد تک رہتا ہوں، اور میرے میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں یہ بھی کرنا چاہوں گا، میں یہ بھی کرنا چاہوں گا، بالکل نہیں. اچھا آخری سوال آپ سے کہ مریم نواز بہت سے پروجیکٹس پنجاب کے اندر کر رہے ہیں، سی سی ڈی کے اوپر بڑی تنقید ہوتی ہے، آپ ان کارروائیوں کو کیسے دیکھتے ہیں جو معاملہ عدالت جو ہر ختم اچھے ہو رہے کام ہیں؟ پہ آپ دیکھیں، میں آپ کو بات بتاؤں، جن کی داد رسی ہو رہی ہوگی، جن کا معاملات درست ہو رہے ہوں گے، وہ تو اس کو بہت اچھا کہیں گے. جو مارے جا رہے ہیں اس کے لاحقین اس کو برا کہیں گے. وہ اس وقت کیوں نہیں سوچتے جب وہ لوگوں کے بچوں کو مار رہے ہوتے ہیں یا لوگوں کی زمینوں کو ہڑپ کر رہے ہوتے ہیں، بدماشی کر رہے ہوتے ہیں، خون ریزیاں کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت کیوں نہیں سوچتے؟ لیکن عدالتوں کا کام تو یہ کام تو عدالتوں کا ہے. عدالتوں میں تو کچھ نہیں کر رہے، وہ نہیں یہ مابع عدالت جو کچھ نہیں اگر کر خود رہے، فیصلہ کر لیں، کچھ نہیں کر رہے، پولیس کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی کو کچھ مارے. نہیں کر رہے. پولیس نہیں ماری آپ کے ساتھ؟ جو اگر مقابلہ کرے گا یا پولیس کے ساتھ زیادتی کرے گا تو وہ تو مارا ہی جائے گا نا. وہ کیا کریں گے آپ اس کو کیا پھولوں کے ہاتھ ڈالیں گے آپ؟ کیا آپ گولی نہ چلائیں؟ تو یہ عدالتی نظام پھر کس چیز کا ہے؟ اگر عدالتی نظام ہو رہا ہے وہاں پہ بھی ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیجیے جا کے. عدالت بلاتی ہے، پوچھتی ہے، وہ اپنا بیان دیتے ہیں تو سارا کچھ اپنے ثبوت رکھتے ہیں. اور یہ میں ایک اور آپ کو عرض کروں، یہ جو سوال آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں نا، یہ سوال آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے. میں نے آپ کی ایک رائے جاننے کی کوشش کی ہے. میری اس بارے میں کوئی رائے نہیں. میری رائے صرف یہ ہے کہ اس ملک کے، اس صوبے کے عوام کو سکون ملنا چاہیے. آخری سوال آپ سے عمران خان کے حوالے سے آپ بتائیں ان کی مستقبل کو کیسا دیکھیں؟ چھوڑے، اس کا مستقبل اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ٹھیک کرنا چاہے گا ٹھیک ہو جائے گا، نہیں ٹھیک کرنا نہ جائے گا. وہ اکڑ خان آدمی ہے. اس نے جیل کیسے گزاری آپ اس کی؟ سیاست میں انا تکبر اکھڑ نہیں چلتی. سیاست میں تھوڑی نیچے چلتا. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکا ہوں، سیاست اس کا نام ہے جہاں پہ آپ اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں. کیا کچھ نہیں کیا ہے اس نے فضل الرحمان صاحب کے لیے؟ کون سے الفاظ سے، کون سے لفظات سے اس سے نہیں اس کو سیاست نے کیا کیا؟ واپس آئے فضل الرحمان صاحب اس کے پاس کٹے ہوئے، دیکھا تھا نا آپ نے؟ بالکل ایسے. اچھا، اس کے بعد دوسری شخصیت محمود جس کا نام محمود اکرزئی ہے، کیا اس کے نہیں اتارے، اس نے نقلیں نہیں اتاری. پھر کیا ہوا؟ آج وہی اسی جماعت کے ساتھ مل کے اپوزیشن لیڈر بنا ہوا ہے. یہ ہے سیاست. خان صاحب کو کیا مشورہ دیں گے؟ وہ جیل انہوں نے کیسے کاٹی؟ آپ مشوروں سے بہت آگے ہے. یہ ممبئی مشورہ ہے خود ہی، اس کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں وہ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے جیل واقعی ایک اچھی کاٹی ہے، کاٹ رہے ہیں، تو اس وقت نہیں، جب آپ جیل میں ہوتے ہیں آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ لیکن انہیں آپشن تو ملی نا کہ بتائیں باہر نا. نہیں آپشن مل جاتی ہیں. کس نے کہا آپ کو؟ یہ جو کسی نے کہا ہی نہیں. کہ ان سے مذاکرات ہوئے کہ آپ کسی نے کہا ہی نہیں. نہ کوئی مذاکرات ہوئے ہیں، نہ کسی نے اس کو مشورہ دیا ہے، نہ اس نے کسی کو اس کو کہا ہے. یہ اپنی عزت بچانے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں. تو کوئی ایسے مذاکرات، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. آپ میاں نواز شریف چاہتے ہیں کہ عمران خان سے کوئی بات چیت ہو جائے، مذاکرات ہو میری ان جائے؟ سے بات نہیں ہوئی میاں صاحب سے.
اب کبھی آپ کی ملاقات ہوئی؟ میری اس معاملے میں کوئی بات نہیں. وہ بات کس سے کرتے ہیں؟ بات آپ اس سے کریں گے جس کو عقل اور شعور ہوگا. جس میں اتنی عقل ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، اسے کیا بات کریں گے آپ؟ خان صاحب کو عقل شعور نہیں ہے. ہے ہی نہیں. میرے جیسے بندے کے اوپر چڑھ دوڑا تھا، یہ عقل ہے اس سے.